میرا نام راشد اتاری، میں والیٹ کا کام کرتا ہوں، اور یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ والیٹ کے اوپر جو تصویریں وغیرہ بنتی ہیں، کیا یہ بنوانا جائز ہے اور اسے جیب میں رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ والیٹ بٹوا تو یہ اس سے اچھا چھپائی ہوتی ہوگی، سے پرنٹ، ہاں یہ تو ناجائز ہے۔ یہ جیسے ابھی اس وقت بھی اسکرین پر مجھے آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ مطلب ڈیجیٹل فوٹو کہلاتا ہے۔ ڈیجیٹل یعنی شعاعوں کہ یہ شعاعیں ہیں، ابھی آپ نے آف کیا تو چلی جائے گی، رہے گی نہیں ہے، ویسے ہی چلی جائے گی۔ جیسے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم نظر آتے ہیں، تو اس کو آئینے کو تصویر تو نہیں کہیں گے نا، آئینے میں نظر آنا، ہم ہیں تو یہ ہم نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی دیکھ رہا ہے ہمیں، ہم چلے گئے تو تصویر بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ اصل میں یہ وہ تصویر نہیں ہے، لیکن یہ جو بٹووں پر جو چھپی ہوئی تصویر ہے تو یہ تو ہے تصویر، تو اس کو بنانا تو ناجائز ہے۔ اب بٹوا خریدنے کی الگ صورت ہے کہ بٹوا اس لیے خریدا کہ اس پر ہے تصویر خرید رہا ہے کہ یار فلاں ایکٹریس کی تصویر ہے یا ایکٹر کی تصویر ہے، تب تو یہ خریدنا بھی اس کا گناہ۔ اور اگر اس لیے نہیں خریدی تصویر کے لیے، بٹوا خریدا کہ جیب میں پڑا رہے گا، پیسے سنبھال لیں گے، تو ابھی ایک نیت سے پھر اس کا حکم بدل جائے گا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ورنہ ہر چیز پر تصویریں بنی ہوتی ہے، آدمی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، تو وہ چیزیں پھر خریدنا ناجائز ہو جائے گا، بیچنا ناجائز ہو جائے گا۔ تو بیچنے میں بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ مقصود تصویر بیچنا نہیں ہے۔ ہاں اگر مقصود تصویر بیچنا ہو تو پھر گناہ گار ہوگا بندہ۔ محترم جناب سلیم صاحب بمبئی بھارت، السلام علیکم۔ آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کیا ایسے لباس فروخت کرنا جائز ہے جن پر تصاویر بنی ہوئی ہوں؟ محترم اگر وہ تصاویر بالکل واضح ہیں، یعنی شناخت ہوتی ہے اور وہ پہچانی جاتی شکلیں، تو ایسی تصاویر جو ہے نہ اس کا لباس پہ بنی ہو تو لباس کا بیچنا جائز، اور نہ کاغذ پہ بنی ہو تو اس کا بیچنا جائز، بلکہ ایسے لباس بیچنے سے پرہیز کیجیے۔ ظاہر ہے کہ تصویر کا گھر میں رکھنا حرام ہے، اور اگر کوئی شخص تصویر والا قمیض یا کرتا پہنے اور اس کے پیٹھ پر وہ نشان بناؤ تو اس کے پیچھے پڑنے والے کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، لہذا ایسا لباس فروخت کرنے سے بچا جاتا ہے۔ آج سے پہلے سنیما کو کسی سنی نے جائز نہیں سمجھا، اور کوئی عالم کیا جائز سمجھے گا؟ سنیما اتنی بھونڈی، اتنی بری، اتنی گندی، اتنی گھناؤنی چیز ہے کہ جو سنیما دیکھتے تھے وہ لوگوں سے چھپتے تھے، اپنے پہچان والوں سے چھپتے تھے، اپنے بڑوں سے چھپتے تھے، اور اپنے دوستوں سے چھپتے تھے، اور سنیما دیکھ کر کے نکل رہا ہے، سامنے سے ہم گزرے تو وہ یوں کترا رہا ہے، ادھر کترا رہا ہے، کبھی اس گلی میں چلا گیا، کبھی اس گلی میں چلا گیا، کاہے کے لیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوست جو ہے مجھ کو سنیما سے نکلتے دیکھ لے۔ تو ماضی قریب میں تو سنیما کو اتنا گندا گھناؤنا سمجھا جاتا تھا، آج بھی فکر سلیم والے اس سنیما کو گندا گھناؤنا سمجھتے ہیں۔ اب جو ہے جس کو آج تک مارو شیطان کو، مارو شیطان کو یہ تنظیم دارا دیتی تھی کہ شیطان کو مارو، اور ٹی وی کتنے جو ہے توڑوا دیے، آج کون سا ناسخ مل گیا؟ الیاس قادری کو، دعوت اسلامی کو کون سا ناسخ مل گیا کہ ناسخ منسوخ کی بات بھی کرتے ہیں؟ اور اب جو ہے وہ ٹی وی جائز ہو گیا، نہ صرف جائز ہو گیا بلکہ مسجدوں میں جو ہے لیپ ٹاپ رکھا جانے لگا۔ تو یہ سنیما کو جائز کسی نے نہیں کہا سوائے مودودی کے۔ اب مودودی کا دائرہ جو ہے، اور مودودی کی بات کتنا عالمیہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا دم بھرنے والے، مسلک اعلی حضرت کا نام لینے والے، سنی کہلانے والے اس سنیما کو جائز کہہ رہے ہیں، اور مودودی کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں، اور دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں۔ یہ کسی بہانے سے کہ اس پر جو ہے دینی پروگرام دکھایا جاتا ہے لہذا یہ جائز ہو جائے گا۔ اس ماضی قریب میں حضور مفتی اعظم ہند کا زمانہ جو ہے ابھی دور نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند کا جلوہ دیکھا، فلم خانہ خدا
جب نکلی تھی تو لوگوں نے جو ہے سنیما پر حملے کیے اور سنیما توڑے، سنیما کو آگ لگائی۔ حضور مفتی اعظم ہند نے جو ہے یہ فتویٰ دیا کہ دین کو تماشا بنانا جائز نہیں ہے۔ آج ان فتووں کا اور آج ان اجازتوں کا اثر یہ ہے کہ سنیما جو ہے گھر گھر نہیں بلکہ مسجد میں بھی سنیما پہنچ گیا اور دین کو تماشا بنایا گیا۔ اختلاف کرنے والے جو ہے جو ایسے ان کے اختلاف کا انجام یہ ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں اجماعی مسائل میں، اور اجماعی مسائل کو اختلافی بنا رہے ہیں، تو اجماع مسلمین کو جو توڑے اس کا اختلاف جو ہے اس کے منہ پر رد ہے۔ مسلک اعلی حضرت کا نہیں کچھ نہیں بگڑے گا اور اعلی حضرت کچھ نہیں بگڑے گا، جو اس کو توڑے گا وہ مسلک اعلی حضرت کا خود ہی مخالف قرار پائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جو ہے اپنی حوث پوری کرنا ہے اور رخصت پر عمل کرنا ہے، تو سچی حنفیت اعلی حضرت نے اس حنفیت کی پہچان برقرار رکھی کہ علماء یہ مسئلہ بھی نپٹا گئے کہ حنفیت جو ہے تم نے امام اعظم کی تقلید کی ہے تو تقلید کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھ میچ کر کے ہم اس مسلک پر نہیں ہیں، ہم اس منصب پر نہیں ہیں جو امام اعظم کا منصب تھا، وہ مجتہد تھے، ان کے منصب پر تو درکدار امام محمد امام ابو یوسف کے منصب پر بھی نہیں ہے جو مجتہد فی المذہب تھے، اور ان سے بھی گر کر کے ان سے بھی جو ہے بہت نیچے اتر کر کے جو ہے ہم تو اس منصب پر بھی نہیں ہیں کہ کون سا قول صحیح ہے، کون سا قول ضعیف ہے، کون سا راجح ہے، کون سا مرجوح ہے، ہمیں یہ تمیز ہی نہیں ہے۔ تو ہم سے پہلے جو ہے 500 برس پہلے امام علاء الدین حصکفی یہ فیصلہ کر چکے کہ اما نحن فعلینا اتباع ما صححوه وما رجحوه كما لو افتونا فی حیاتهم۔ ایسے لوگ بے تمیز لوگ کہ جن کو جو ہے صحیح و ضعیف کی تمیز نہیں، وہ نرے مقلد ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے مشائخ کرام نے جس قول کو صحیح و معتمد کہہ دیا اس پر جو ہے عمل کریں، اور اس کے خلاف فتویٰ دینا تو درکنار اس پر اپنے لیے عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اختلاف کی بات جو کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں اپنی ہوائے نفس کے لیے اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اختلاف اعلی حضرت سے نہیں ہے بلکہ کہیں سنیت سے اختلاف ہے، کہیں اجماع امت سے اختلاف ہے، اور کہیں نری اتباع ہوس ہے، اور اس قول کو جو کہ ائمہ مذہب نے جس کو مرجوح قرار دے دیا اور اس قول پر جو ہے انہوں نے فتویٰ کہہ دیا کہ اس پر عمل کرنا جو ہے حرام ہے اور خرق اجماع ہے، اس پر عمل کرنے کی رخصت دینے کے لیے اور اس کی رخصت نکالنے کے لیے یہ اغراض و مقاصد ہیں۔ تو اختلاف جو اعلی حضرت سے اختلاف کا نتیجہ جو ہے یہی ہوگا کہ یا تو سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہوگا، یا اجماع مسلمین کو جو ہے رد کرنا ہوگا، یا اگر جزوی طور ہی پر صحیح تقلید سے جو ہے ہاتھ دھونا ہوگا اور غیر مقلدوں کی لت اور ان کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ حکم ہے اس لیے یہ حرام ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا مسلک کا کام وہی کرتا ہے جو مسلک پر ہوتا ہے، جو مسلک پر ہوتا ہے۔ اور اگر شیخ الاسلام والمسلمین ہم سب کا رہبر اور مقتدی پیشوا اگر یہ فرما دے کہ یہ مسلک پر ہے تو وہ مسلک پر ہے، اور یہ فرما دے کہ یہ مسلک پر نہیں تو جب آئے گا تب وہ مسلک پر ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں، پیغام تاج الشریعہ کو عام کرتے رہیں، حکم سیدنا حضور محدث کبیر پر عمل کرتے رہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کہ یہ دور لوگوں کے درمیان ٹی وی کا ہے، لیکن ہم جس کے فالوور ہیں، ہم جس کو فالو کرتے ہیں، اس نے نہ کبھی اپنی زندگی میں ٹی وی کو پسند کیا، نہ کبھی ٹی وی سے تعلق رکھا، لیکن اس کے باوجود دنیا اس کے درمیان چھوٹی نظر آئی ہمیشہ۔ وہ آیا فوٹوگرافر، کہا آپ کا پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے، بولے نہیں کھنچواؤں گا۔ دوسری بار آیا نہیں کھنچواؤں گا،
तीसरी बार आया नहीं खिंचवाऊंगा। फिर कारी साहब से बोले अगर मैंने फोटो खिंचवा लिया और कयामत के दिन अल्लाह ने कहा रूह डाल तो डालूंगा कैसे? अल्लाह अकबर, अल्लाह आज तो अकबर। शौक चल रहा है ना फोटो खिंचवाने का। बारे बिल्कुल जवाब पे फतवे दिए जा रहे हैं। जिंदाबाद मैंने जिंदाबाद। कहा कि ताजे शरीयत का अमल समझ में नहीं आ रहा है तो उनके पोते से आके सबक ले लो, समझ जाओगे कि ताजे शरीयत का घराना क्या है, ताजे शरीयत की औलाद कैसी है। नारे तकबीर। जो खत्म करना है बिदअत रजा रजा बोलो। बात कह देता लेकिन ये बुढ़ापे का प्रॉब्लम, मैं वो बात कह देता लेकिन निकल भी जाती, सब समझ भी जाते, इनको कहना भी ना पड़ता है। तवज्जो चाहो। तैयार हैं आप लोग जिंदगी के साथ? टेलीविजन देखना उस पे शरई प्रोग्राम जायज, बल्कि बाइसे सवाब, बल्कि बाइसे बरकातो हसनात है। माँ का दूध पिया है तो इसे हराम मेरे सामने साबित करो। तवज्जो चाहो। कलमा पढ़ लेते हैं, इसे कहते हैं ताजु शरिया। मैं तुम्हारा रद्द करने नहीं आया, मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं किसी के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ मसलके आला हजरत पर हूँ और जो मसलके आला हजरत के खिलाफ जाएगा बंदा खुद ब खुद उसके खिलाफ हो जाएगा। हमने तुम्हें नहीं काटा, हमने तुम्हें दूर नहीं किया, तुम खुद से दूर गए हो, तुमने खुद को दूर किया है। अंजाम तुम्हारे हाथ है, ये तुम्हारा मसला है। तुम अपने मर्जी के मालिक हो, तुम्हें शरीयत से लेना देना नहीं है, तुम्हारी अपनी तबीयत है। जिसे चाहो जायज कह दो, जिसे चाहो नाजायज कह दो। और हद तो इस बात पर कि अब चैलेंज भी नाजायज काम को जायज करने पर। हद तो हैरत तो मुझे उस वक्त हुई कि जायज और नाजायज तो अलग मसला है, वहां अपने अपने मामला ठीक है समझे जाते हैं, हम नाजायज ही मानते हैं। अब मसला ये है कि भाई मुझे एक जुमला याद आ गया। एक हक पहले एक जगह इस्तेमाल हुआ करता था, आज से कई साल पहले, कई सौ साल पहले कह लें या कई साल पहले कह लें, हक इस्तेमाल हुआ करता था हक्कानियत की तरफ। हक का इस्तेमाल सच्चे लोग किया करते थे, सदाकत के लिए हक का इस्तेमाल किया जाता था। आज दोनों तरफ हक बोला जाता है, जो झूठा है वो पहले हक कहता है, अब जो सच्चा है वो बाद में हक कहे तो लोग क्या करेंगे? दोनों हकों का हक कर रहे हैं। भाई मैं भी हक वाला हूं, मैं भी हक वाला हूं। मैंने कहा इस हक का फैसला तो एक तरीके से होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा मर्ज हो जिसका इलाज ही ना हो। हर रंग की शराब है मेरे मैखाने में, साकी तू पी कर तो देख, कब तक पीता रहूं थोड़ी थोड़ी तेरे मैखाने से, पूरा मैखाना ही डाल दे साकी आज मेरे पैमाने में। तस्वीर नाजायज थी, नाजायज है और इंशाअल्लाह रहेगी। जुमला बड़े होश से सुनना है, जिम्मेदारी की बात है। जो जा रहे हैं उनकी तरफ मत देखिए, मुझे भीड़ से लेना देना नहीं है। आप सुनेंगे तो आपका भला, नहीं सुनेंगे तो आपका भला, आप इसके जिम्मेदार हैं। मैं तो अहले मोहब्बत के दरमियान आया हूं, जो है वो है, मुझे अंजाम की परवाह नहीं होती। तस्वीर बड़ा जिम्मेदारी का मसला है, इसी मसले पे उलझी हुई है अवाम, और इस मसले को तो इस तरह से बना दिया गया जैसा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मसला हो गया। तस्वीर ही सब कुछ है, तस्वीर ही से ही इस्लाम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मौलवी साहब की वीडियो बन जाए तो इस्लाम बस मुकम्मल है, और तस्वीर के बगैर काम हो ही नहीं सकता। प्यारे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबे शरीफ के अंदर से जिम्मेदारी से अपने आबा व उस्ताद की तस्वीर को मिटवा दिया, जमजम के पानी से धुलवा दिया। हुजूर मिटा रहे हैं, जुमला जिम्मेदारी से, हुजूर मिटा रहे हैं, मौलवी बनवा रहा है। किसकी मानोगे? जोर से जोर से जोर से जोर से। अच्छा, अब बात आएगी अक्स की, अब बात आएगी कि ये अक्स है, इसके अंदर जिया वगैरह, क्या वो इंग्लिश का जुमला है, वो पेन ड्राइव होती है, उसके अंदर रेसे होते हैं, ये दिखता नहीं है, जर्रे होते हैं, ये सारे मामलात हैं। मैंने कहा अच्छा,
اب ان کے لیے جواب میں کتاب لکھ کر دی گئی، لکھے ہوئے 4 سال مکمل ہو گئے، اور پوری دنیا میں جتنے تصویر پسند لوگ ہیں ان کو چیلنج کیا گیا کہ منہ مانگا انعام، سوائی پیکر کا سرئی حکم، اس کا جواب لا کے دے دو۔ شیر تاج الشریعہ نے کتاب لکھ دی، یہ تاج الشریعہ کے کارخانے سے پیدا ہوئے لوگ ہیں، کتاب لکھ دی، آج تک جواب نہیں آیا۔ ایک صاحب اسٹیج پہ بیٹھ کے جھوم جھوم کے خطاب کر کے کہہ جاتے ہیں جس کی ماں نے دودھ پلایا حرام ثابت کر دے، چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ثابت تو کر دے لیکن کہاں کر دے؟ مکرانہ میں بول کے آپ تو چل بنے، آپ تو چلتے بنے، میرے سامنے ثابت کر دے۔ جملہ بھی اتنا خطرناک، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو تصویر کو میرے سامنے آ کر ثابت حرام ثابت کر دے۔ آپ میرے سامنے آئیے میں ثابت کرنے کو تیار، یا آپ اپنا پتہ ٹھکانہ بتا دیجئے وہاں آ کے ثابت کرنے کو تیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ میرا اپنا مسئلہ ہے، میں بات کر رہا ہوں، اور ہماری جماعت میں تو الحمدللہ مفتی صاحب قبلہ دعائیں ہے دریا بجا، اور تاج الشریعہ تک تو جاؤ ہی مت۔ مجھے مخالفین میں کوئی ایسا سمجھ میں نہیں آتا جو تاج الشریعہ تک پہنچے۔ اکابر دونوں طرف اگر بڑے ہیں تو اکابر کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی۔ جس صاحب نے جملہ کہا یہ اس کی بات ہے، تحقیق اپنی اپنی دونوں جانب سے تھی، جانبین کے معاملے تھے۔ ایک صاحب نے تصویر کو جائز جواز کی صورت نکال دی، جواز کی صورت نکالی گئی، وہ جائز ناجائز وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ان کی اپنی یہ تحقیق تھی، اس کے یہ وہ ذمہ دار تھے۔ ان سے 21 سوال قائم کیے گئے، آپ نے جواب دیا، پھر سوال قائم کیے گئے، پھر جواب آیا، پھر مزید سوال، اس کے بعد آپ نے جملہ کچھ ایسا لکھ دیا کہ سوال کرنے جیسا۔ وہاں سے ان کا فتویٰ تصویر ٹی وی ویڈیو کی جواز کے معاملات آ گئے، بنوانے لگے۔ اب تک تو بنواتے تھے لیکن بنوانے والے بھی حرام کہتے تھے۔ ہاں تصویر کی ضرورت نہیں ہے، حرام ہے، تصویر حرام ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ کہہ دیتے تھے کہ دین کی خدمت کے لیے، میں نے کہا حضرت دین کی خدمت کس سے ہوتی ہے، آواز سے یا تصویر سے؟ میں آپ کے سامنے آیا، میں خاموشی سے بیٹھ جاتا، میں خاموشی کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ جاتا، بتائیے آپ تک کون سا پیغام پہنچے گا؟ کون سا پیغام پہنچے گا؟ کچھ سیکھ پائیں گے آپ؟ اور میں بولتا رہوں اور یہ لائٹ بند ہو جائے، میں بولتا رہوں یہ لائٹ بلب فیوز ہو جائے، یا کوئی بند ہی کر دے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ جس مقصد سے آئے کچھ سننے اور سیکھنے کے، آپ وہ سن لیں گے یا نہیں؟ تبلیغ کون کرتا ہے؟ جواب جواب جواب۔ یار سنی تم لوگوں نے خاموشی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ تم خاموش ہو اسی لیے تو لوگ بول رہے ہیں۔ آواز جب تک نہیں کرو گے تو دوسرے بولتے رہیں گے، تم بولنا سیکھو۔ تبلیغ کون کر رہا ہے؟ آواز، اصل مقصد آواز کا ہے، اسے آپ وائس ریکارڈنگ میں پھیلا دیجئے، جتنے لوگ حاضر ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، جن کو زیادہ دیکھنا ہے وہ آپ کو خود ہی بلوا لیں گے، چلے جائیں گے۔ وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں ہر کسی سے ملاقات ہوتی رہے گی، ہر کوئی دیکھتا رہے گا، مرد حضرات تو دیکھتے رہیں گے۔ اب ویڈیو بنانے کا مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اب یہاں بھی ہیں تو مرد ہی حضرات دیکھ رہے ہیں، اور ویڈیو صرف مرد دیکھتے ہیں، اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، کیا خواتین نہیں دیکھتی؟ مطلب تو بالکل صاف ہو گیا کہ مردوں میں تو آپ ہیں، آپ کو عورتوں میں جانے کا شوق ہے، آپ کو عورتیں بھی دیکھیں، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں آپ کہ مجھے عورتیں بھی پسند کر لیں، مجھے آدمی بھی پسند کر لیں، میں ایسا ہوں، میں اتنا خوبصورت ہوں، اس کے علاوہ کوئی تو مقصد نہیں۔ اور حضرت آپ حکم فرما دیں کہ مرد کو اپنی زیارت عورتوں کو کروانا کیا ہوگا؟ حضرت مفتی ہیں، عورت کی آواز بھی پڑتا ہے، عورت کی آواز بھی پڑتا ہے، اور خطا نگاہوں کی ہوتی ہے، قصور نگاہوں کا ہوتا ہے۔ تو عورتوں کے درمیان جب عالم صاحب حضرت صاحب کی تصویر جائے گی تو یہ حضرت صاحب جو تصویر بنوا رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا حکم میں نہیں بتا سکتا تھا، یہ مفتی صاحب موجود ہے، یہ بتا دیں گے، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب اس کے بعد بھائی چیلنج ہو گیا،
جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے میرے سامنے آ کے تصویر کو جائز کر دی. میں آپ سب کے سامنے بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, ادنا سا خادم ہو کے, اہل سنت والجماعت کے علماء کے قدموں کی دھول ہو کے میں یہ بات کرنے لگ گیا ہوں آپ کے سامنے کہ جن صاحب نے چیلنج کیا ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لے, یا وہ کسی طریقے سے مجھے میرے پاس ایسا ذریعہ بھیج دیں کہ میرا ان سے رابطہ ہو جائے. میں نے بڑے لوگوں سے درخواست کی ہے, آپ کے شہر میں بھی کئی لوگوں سے کہا ہے کہ ان کا ٹیلی فون نمبر یا ان کا کوئی رابطے کا ذریعہ مجھے بتا دیا جائے, میں ان سے رابطہ کر لوں. اگر وہ فون پر چاہے تو میں ان سے فون پر گفتگو کر کے حرام ثابت کر دوں گا. سبحان اللہ. اور اگر سامنے آنا چاہتے ہیں تو جگہ وہ بتا دیں, دن وہ بتا دیں, وقت وہ بتا دیں, جو وہ کہہ دیں, بندہ تنہے تنہا حاضر آ جائے گا. سبحان اللہ.